الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 23 سورۃ الصافات، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ اسباق میں آیت نمبر 82 تک ہم نے پڑھ لیا۔ جناب نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر تھا۔ آج کے سبق میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر شروع ہو رہا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے مختلف فیزز قرآن کریم میں مختلف سوراز میں بیان ہوئے ہیں۔ اس لیکچر میں یعنی اس رکوع میں جو مزید آگے ذکر آ رہا ہے، اس میں آپ کا وہ فیز جب آپ نے اپنے لڑکپن کے دور میں تھے، جوانی کے دور میں تھے، اور جو قوم تھی بتوں کی پرستش کرنے والی، ان کے لیے حجت تمام کی تھی، اس واقعے کا ذکر ہے۔ اور پھر یہ کہ آپ کو آگ میں جھونک دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آگ سے سیف رکھا، پھر آپ نے ہجرت کی، جناب اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ نے آپ کو عطا کیے، ان کی قربانی کا آپ کو حکم ہوا، آپ اس آزمائش پر پورا اترے، پھر آپ کو حضرت اسحاق عطا ہوئے۔ تو آپ کی زندگی کے اس فیز کا یہاں پر تفصیلی ذکر ہے، اور باقی جو فیزز ہیں ان کا مختصراً ذکر موجود ہے۔ تو آپ کا ذکر خیر شروع ہوتا ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ کس کے گروہ میں سے ہیں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام؟ یعنی حضرت نوح کا ذکر شروع ہے، تو اسی آیت کے ساتھ اگر جوڑیں گے تو ذکر ہوا کہ اور بے شک اسی نوح کے گروہ سے ابراہیم ہے۔ لفظ شیعہ کے لفظی معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں پھیلنا، جو چیز پھیلتی ہے اور پھیل کے قوت پکڑتی ہے۔ جس طرح کہ اشاعت کا ذکر ہوتا ہے نا، اشاعت کرنا، تم نے تو اس خبر کو نشر کر دی، اس کی اشاعت کر دی ہے، مینز خبر پھیلی، اس نے زور پکڑا، کتاب کی اشاعت ہوئی، کسی کی لکھے ہوئے الفاظ نے زور پکڑا، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی چیز سے لفظ آگے چل کے مستعمل ہوا گروہ کے لیے، ٹھیک ہے، کہ ایک قوت، ایک جماعت، اس کو گروہ کہا جانے لگا، اور اسی کے لیے لفظ استعمال ہوا شیعہ۔ تو قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر ذکر آتا ہے اسی لفظ میں سے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا کہ اشاعت کی جائے فحاشی کی، ٹھیک ہے، ان تشیع الفاحشہ، تو وہاں پر بھی انہی الفاظ کے ساتھ ذکر ہوا، پھیلانے کے معنی میں آیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دوبارہ آ جاتے ہیں واپس اس لفظ کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ نوح کے گروہ سے ہی حضرت جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تعلق۔ اس طرح سے سمجھیے گا کہ جس طرح نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام، نظریہ توحید ایک تھا، جناب ابراہیم بھی اسی نظریہ، اسی پیغام کو لے کر آئے تھے، جس نظریہ پر، جس پیغام توحید پر جناب نوح علیہ الصلاۃ والسلام کاربند تھے۔ اس لیے یہاں فرمایا گیا کہ نوح کے گروہ سے حضرت ابراہیم کا تعلق، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ سام بن نوح کی نسل سے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تعلق ہے۔ یعنی جناب نوح کے 4 بیٹے تھے، حام، سام، یافس اور کنعان، تو سام جو تھا اس کی نسل سے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تعلق، لہٰذا آپ سامی النسل ہیں، اس لیے بھی آپ کو کہا گیا کہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ اور پھر ان کا ذکر ہوا اذ جاء ربہ بقلب سلیم، کہ جب ابراہیم اپنے رب کے پاس حاضر ہوا سلامت دل لے کر، قلب سلیم اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، ان کا تعلق سورۃ الشعراء پہ چلے جاتے ہیں کہ جب آپ دعا کرتے ہیں کہ لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، وہاں آپ دعا فرما رہے ہیں کہ اے میرے رب، اس دن رسوا نہ فرمانا جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے، نہ مال کام آئے گا، نہ بیٹے، ہاں مگر جو تیری بارگاہ میں قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہوا۔ قلب سلیم آخر ہے کیا؟ اس کی ڈیفینیشن ہم کسی کتاب سے پڑھ کے نہیں سمجھ سکتے۔ میرا خیال ہے کہ اگر یہ ایک کیفیت کا نام ہے تو اس کیفیت میں ڈوبے بغیر اور اس کیفیت میں ڈوبنے کی کوشش کیے بغیر ہم اس کیفیت کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ ایک کیفیت کا نام ہے قلب سلیم، سلامتی سے ہے سلیم لفظ، کہ قلب سلیم ابراہیم کا تھا۔
اللہ تعالیٰ نے اس ٹرم کو سمجھانے کے لیے جناب ابراہیم کا نام ساتھ جوڑ دیا کہ اگر بندہ مومن تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ قلب سلیم کا حامل کون سا شخص ہوتا ہے اور قلب سلیم کس کیفیت کا نام ہے، تو تم ابراہیم کی زندگی کی طرف جا کر ایک نظر دوڑاؤ۔ تمہیں معلوم ہوگا کہ کس کس لیول کی پریشانیوں کا سامنا تھا، آزمائشوں کا سامنا تھا انہیں، اور وہ ان میں گر کر کامیاب بھی ہو رہے تھے، لیکن ان کا دل سلامتی کی حالت میں تھا۔ ان کی کیفیت جو تھی وہ ایک مطمئن اور پرسکون حالت تھی۔ صحیح ہے؟ اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ کو میں ایک مثال دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور عورتوں کو حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کو جھکاؤ، اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ اب یہ ایسا عمل ہے کہ جس کا ہمیں اختیار دیا گیا، بالکل اسی طرح سے ہمارے قدم اٹھائے جانے میں ہمارا اختیار ہے، ہم جدھر جانا چاہیں ہم جا سکتے ہیں، جس سمت چلنا چاہے چل سکتے ہیں۔ ہمارے ہاتھوں کے یعنی یہ افعال جو ہے ان کا کنٹرول ہمیں دیا گیا، اپنی باڈی کا کنٹرول ہمیں دیا گیا۔ اب انہی کنٹرولز میں سے ایک کنٹرول کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں، نظروں کا جھکائے جانا۔ اب میں ہوں ایک پبلک پلیس پہ نظریں جھکا کر بیٹھی ہوں، نظریں جھکائی ہیں میں نے، یا کوئی شخص ہے جس نے نظریں جھکائی ہیں، اپنی نظروں کو تو کنٹرول کر رہا ہے، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے، دین نے ریسٹرکشنز لگا رکھی ہیں، کریں تو کیا کریں، جہنم میں جانا ہے، جہنم ہم افورڈ نہیں کر سکتے تو کرنا تو پڑے گا۔ اب نیک عمل تو ہو رہا ہے، لیکن اندر والی کیفیت کیا ہے؟ مجبوری ہے۔ تو یہ والی کیفیت کیا ہے؟ ہم اس کیفیت سے خود کو ریلیٹ کر سکتے ہیں موسٹ آف اس۔ لیکن قلب سلیم دل کی وہ سلامتی والی حالت ہوتی ہے کہ نیک عمل کا کیا جانا اور اس پر راحت محسوس کرنا۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی طرف نظر دوڑائیں تو اس چیز کا بخوبی اندازہ ہمیں ہو جاتا ہے کہ ہر حالت میں، ہر آزمائش میں ان کے قلب کی حالت کیا تھی، راحت محسوس کر رہی تھی۔ وہ آزمائش میں غم و رنج و الم میں بھی مبتلا ہونے کے باوجود ان کا دل راحت میں تھا، حالت سکون میں تھا، اور اسی حالت سکون میں ہونا ہر نیک عمل کرنے پر یہ قلب سلیم والی کیفیت کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم کوئی نیکی کریں، کیا کریں، مجبوری ہے کہہ کے، یا دل میں کہہ کے کہ نہیں جی ہم نہیں، بس ہاں جنت کے ہم امیدوار ہیں، جنت میں جانے کے لیے لگیں، لیکن ہمارا دل اس طرف مائل نہ ہو، جس کے لیے اقبال کہتے ہیں کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ وہ حساب کہ ہمارے سجدے بھی موجود ہوں لیکن سجدوں میں بھی ہمیں راحت نہ ملے، تو یہ ہماری نماز کا قصور تھوڑی ہوا، یہ ہماری قلبی حالت کا قصور ہوا، جس طرح سے ہم نے اس کو ٹرین کر رکھا ہے یا ٹیوننگ کر رکھی ہے اس کی۔ اپنے قلب کو اس طرح سے مولڈ کریں، کوشش آج سے ہم کریں گے، ہم اس فطرت سلیمہ کے بنائے ہوئے قلب سلیم کو دوبارہ سے ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، جو ہمارے ہی کہیں اندر موجود ہے لیکن ہم سے کھو چکا ہے۔ تو نیکی کا عمل کرنا اور اس میں راحت محسوس کرنا، یہ کیفیت کہلاتی ہے قلب سلیم۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں پر ذکر ہوا اذ جاء ربہ بقلب سلیم۔ آپ کی پوری زندگی کا مطالعہ کر کے ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ ابراہیم کا قلب سلیم تھا، اور دوسرا یہ کہ آپ کا قلب ہر قسم کے شرک سے پاک تھا، ایسا قلب جس میں اللہ کی محبت کے سوا کوئی دوسری محبت نہ ہو، ایسے قلب کی کیفیت کو بھی قلب سلیم کہا جاتا ہے۔ تو ذکر ہوا اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کسے پوج رہے ہو، ماذا تعبدون، ذا اس میں اشارہ ہے، ما استفہامیہ ہے، سوالیہ ہے، اور تعبدون یہ کیا ہے جس کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، یہ کیا ہے جس کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ ماذا تعبدون افکن آلہۃ دون اللہ تریدون، افک کہتے ہیں گڑنا، ایسی چیز جس کی سچائی ثابت ہی نہ ہو اور جس کا وجود ہی ثابت نہ ہو، اسے افک کہا جاتا ہے۔ آلہۃ ایسے الہوں کو، ایسے معبودوں کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو جن کو تم نے خود گڑھ رکھا ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے سوا انہی معبودوں کی پرستش کرو جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے؟ فما ظنکم برب العالمین، تو رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فنظر نظرۃ الی النجوم فقال انی سقیم، تو ابراہیم نے ستاروں کو ایک نگاہ دیکھا اور کہا میں بیمار ہونے والا ہوں۔
اب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ستاروں کی طرف کیوں دیکھا؟ دیکھیں اس پوائنٹ کو سمجھیے گا کہ وہ قوم جو کہ سالانہ ایک میلہ منعقد ہوتا تھا اور کوئی جشن منانے کے لیے شہر سے باہر وہ کھلے میدان کی طرف وہ قوم کے لوگ جاتے تھے، ان آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ اور جانے سے پہلے طرح طرح کے کھانے پکوان پکا کر مندروں میں اپنے معبودوں کے آگے، بتوں کے آگے وہ رکھ جاتے اور میلے سے واپس آ کر وہی کھانا خود کھاتے تبرک سمجھ کے، ٹھیک ہے، یہ ان کا طور طریقہ تھا۔ اور حضرت ابراہیم کے پاس یہ گولڈن چانس تھا ایک حجت تمام کرنے کے لیے، تو آپ نے ستاروں کی طرف نظر دوڑائی اور اپنی قوم کے لوگوں کو کہا میں بیمار ہوں۔ ایسا انہوں نے کیوں کہا؟ کیونکہ تاکہ قوم کو یقین آ جائے کہ واقعی ابراہیم کو، کیونکہ اس وقت ستاروں کی پرستش کا رواج عام تھا اور قوم مختلف قسم کے عقائد میں گمراہ ہو چکی تھی، بتوں کو پوجنا کیا، ستاروں کی پرستش کیا، سورج چاند کی پرستش کیا، تو وہ قوم سمجھی کہ واقعی بالکل یعنی ابراہیم جو ہیں وہ ستاروں کو دیکھ کر، یعنی ان کا بلیف تھا قوم کا کہ ستاروں کا ہماری زندگی میں عمل دخل ہوتا ہے، لہٰذا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی مینٹیلٹی کے مطابق ان پر وار کیا، تو قوم بھی سمجھ گئی کہ ہاں واقعی اگر ابراہیم نہیں جانا چاہتے تو اٹس اوکے، اس لیے انہوں نے آسانی سے ابراہیم کی جان چھوڑ دی، جس کا ذکر آیا فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ۔ انہوں نے یعنی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے کیسی حکمت عطا فرمائی تھی نا کہ آپ نے وہاں سے وار کیا جہاں سے وہ کنٹرول ہونے والے تھے، تو قوم فوراً مان گئی۔ انہوں نے کیا کیا کہ قوم کے لوگ اس سے پیٹ پھیر کر چلے گئے، یعنی وہاں سے چلے گئے میلے میں شرکت کے لیے اور ابراہیم کو وہاں پر چھوڑ دیا۔ فراغ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ، راغ کے معنی ہے ٹوٹ پڑنا، جھپٹ پڑنا، اچانک سے حملہ کرنا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر پھر کیا معنی آیا، اس کے لفظی معنی بھی پڑھ لیتے ہیں۔ فراغ تو پھر چھپ کر چلا، پھر وہ چھپ کر چلا یعنی حملہ کیا کس پر، الی آلہتہم، ان کے باطل خداؤں کی طرف۔ فقال الا تأکلون، تو کہا کہ کیا تم کھاتے نہیں، یعنی وہ جو پکوان قوم رکھ کر گئے ہوئے تھے تو مخاطب ہوئے ان باطل خداؤں کے ساتھ اور کہتے ہیں تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ہاں، مالکم لا تنطقون، ناطق کہتے ہیں ایسا بولنا، ایسی بات جو معنی خیز ہو، جو معنی دیتی ہو۔ لہٰذا ابراہیم نے پہلے کہا کہ آپ کھاتے کیوں نہیں ہو، پھر کہا تم تو بولتے بھی نہیں ہو، ما لکم، تمہیں کیا ہوا، تم تو بول بھی نہیں سکتے۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر اچانک سے جھپٹا ابراہیم ان پر، لوگوں کی نظر بچا کر الگ ہوا، یعنی ضربا بالیمین، تو پھر مارا انہیں دائیں ہاتھ سے، یعنی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کی نظر سے بچا کر، یعنی مراد یہاں چھپکے سے حملہ کرنے کے ہیں، ٹھیک ہے، روغا کے معنی، دائیں ہاتھ سے انہیں مارنے لگے، تو کافر اس کی طرف جلدی کرتے ہوئے آئے۔ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ، تو کافر اس کی طرف جلدی کرتے ہوئے آئے، یعنی قوم کے لوگوں کو خبر ملتی ہے، جلدی جلدی واپس آتے ہیں بھاگتے ہوئے، یزفون، بھاگتے ہوئے، جلدی کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ زافافا اس کا مادہ ہے، اور معنی کیا ہوئے کہ قوم کے لوگ فوراً سے پہنچے کہ ہمارے بتوں کے ساتھ کسی نے یہ عمل کر دیا، اور وہ عمل کیا تھا اس کی تفصیلات گزشتہ صورتوں میں بھی گزر چکی ہے۔ یہاں بہرحال جس طرح سے ذکر موجود ہے تو اسی طرح سے مختصراً اختصار کے ساتھ، اور جہاں پر ڈیٹیلز ہیں واقعے کی، یعنی جس طرف اس واقعے کو لے کے جایا جا رہا ہے قرآن کے اس اسلوب کے مطابق، تو وہ جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاں اسماعیل کی پیدائش ہے، اور پھر وہ امتحان ہے جس سے ابراہیم کو گزارا گیا۔ تو یہاں پھر مختصراً ذکر ہے کہ وہ قوم جس کا واقعہ ہم گزشتہ اسباق میں بھی پڑھتے آئے ہیں، اور ہم نے بہت موسٹ آف اس اس بات سے فیملیئر ہیں کہ تمام بتوں کو توڑ کر پرزا کیا، اور پھر بڑے بت کے کلہاڑی رکھ دی، اور قوم کے لوگ آئے اور آ کر کہا کہ ابراہیم یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تو ابراہیم کہتے ہیں مجھے کیا معلوم، ان بتوں سے پوچھو، یہ بڑے والے سے پوچھو جس نے کلہاڑا پکڑا ہوا ہے۔ تو قوم کے لوگ اس وقت کہہ لیں کہ دنگ رہ گئے، اور ان کی تمام بولتی بند ہو گئی، یہ جانتے ہوئے کہ ہم
کیا کس طرح سے رسپانس کرے، قوم کے لوگ بھی یہ جان گئے تھے یہ تو خود عاجز اور لاچار ہیں اور یہ تو خود ہل تک نہیں سکتے، تو یہ دوسرے معبودوں کو کس طرح سے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ ہر درم قوم تھی، چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ تو نمرود کے حکم سے آگ جلائی گئی، لوگوں نے مذہبی جوش و خروش سے اس آگ کو ایک طرح سے ایندھن اس میں لا کے ڈالتے اور سمجھتے کہ شاید یہ بہت بڑا ایک ملی جذبہ ہے، مذہبی جذبہ ہے کہ ہم اس آگ کو بھڑکائیں گے۔ لہٰذا اسی طرح ہوا، نمرود کے حکم پر اس کا ذکر یعنی ڈیٹیل میں نے آپ کو مختصراً بتا دی ہے۔ ان آیات میں یہی ذکر ہے کہ وہ قوم کے لوگ بھاگتے ہوئے آپ کی طرف آئے، جلدی کرتے ہوئے، قال اتعبدون ما تنحتون، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو، اور اللہ نے تمہیں اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا ہے، جو تم کرتے ہو اللہ وہ بھی اس کا بھی کنٹرولر ہے، اور اللہ نے تمہیں تخلیق کیا۔ قالوا بنوا له بنیانا فالقوه فی الجحیم، تو قوم نے کہا اس کے لیے ایک عمارت بناؤ پھر اسے بھڑکتی آگ میں ڈال دو، تو انہوں نے اس کے ساتھ فریب کرنا چاہا تو ہم نے انہیں نیچا کر دیا، اسفلین ثم رددناہ اسفل سافلین، قرآن کریم میں آتا بھی ہے نا۔ نیچا کر دیا جانا مراد کیا ہے کہ سارے کے سارے داؤ جو ہیں وہ انہی پر الٹا دیے گئے، وہ فیل ہو گئے اپنی چالوں میں، جو چالیں وہ چلنا چاہتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم کو نقصان پہنچائیں، لیکن اللہ نے ابراہیم کو سیف رکھا، جس کا ذکر آتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم کے لیے، تو چنانچہ آپ آگ سے بچا لیے گئے اور قوم کے داؤ جو ہیں وہ انہی پر انڈھیل دیے گئے، یعنی وہ اپنی چلاکی میں میجورٹی ہونے کے باوجود اپنے داؤ میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے، اپنے مکر و فریب میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، تو ابراہیم نے کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، اب وہ مجھے راہ دکھائے گا۔ تو یہاں سے ایک ہمیں نقطہ اور اشارہ ملتا ہے کہ آپ کو ہجرت کا حکم ہو چکا تھا، یعنی آپ کو وہی الہام ہو چکا تھا کہ آپ اب اس شہر کو چھوڑ دیں، اور شہر والوں نے بھی آپ کے لیے گھیراؤ تنگ کر دیا تھا کہ جب آپ آگ سے بھی بچ کر نکل آئے تو پھر یہ کہ اب تم یہاں سے چلے جاؤ، ہمارے اس شہر میں یعنی عراق میں، آپ کا عراق سے تعلق تھا، یہاں تمہارے لیے کوئی میں آپ پیدا ہوئے تھے اور عراق سے آپ کا تعلق تھا، یہاں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، لہٰذا تم جا سکتے ہو۔ تو آپ نے یہ کہا کہ میں جانے والا ہوں رب کی طرف، ٹھیک ہے، یعنی جس رب کے حکم کے میں تابع ہوں اور اپنی زندگی گزار رہا ہوں، اسی رب کی طرف جا رہا ہوں، مراد اس کے حکم سے میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ اور پھر انشاءاللہ آگے حضرت اسماعیل کی پیدائش کا ذکر ہے، کس طرح سے اللہ نے آپ کو حضرت اسماعیل عطا فرمائے، آپ جو عراق چھوڑ کر مصر گئے اور پھر مصر سے شام کی طرف، تو یہ ساری ہجرت کی ڈیٹیلز نیکسٹ لیکچر میں آئیں گی۔ یہاں تک اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عصمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔